بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں اور مشرق وسطی میں امن، کیا اسلام آباد دنیا کی سب سے بڑی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ امریکہ اور ایران اور درمیان میں پاکستان کا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی لہمہ دنیا جنگ کے دہانے پر تھی، پھر اچانک پاکستان منظر میں آیا۔ کیا چند دنوں میں مشرق وسطی کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ اگر یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہو گیا تو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جنگ، کشیدگی اور خطرہ، کیا پاکستان واقعی امن جو ہے لا سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ آپ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا تاکہ میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کر لوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ تھا تھوڑا سا، اس کو ہم نے فکس کر لیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر جنگ، کشیدگی، خطرہ اور پاکستان واقعی امن لا سکتا ہے۔ آج کی بڑی خبروں میں ہے کہ مشرق وسطی میں خطرناک کشیدگی، امریکہ نے ایرانی جہاز ضبط کر لیا، ایران کا سخت رد عمل، جنگ بندی خطرے، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی، پاکستان میں امن مذاکرات کا امکان لیکن ایران کی شرکت پر سوالات۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کے مرکز میں اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریاں پاکستان خطے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہے۔ عالمی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے عالمی مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے۔ دنیا ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ جنگ، سفارتکاری اور معاشی دباؤ جو ہے وہ کے درمیان حالات تیزی سے جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ ایک ایسا موقع جو ہے جس پر پوری دنیا کی نظر ٹکی ہوئی ہے، اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے۔ خاموش سفارتکاری اور پس پردہ ہونے والے فیصلے، حقیقت کیا ہے؟ کیا پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بڑی طاقتیں نہ کر سکی؟ چند دن، ایک فیصلہ اور پوری دنیا کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کے مرکز کے طور پر ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کے 3 ملکی دورے کے اختتام اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے ایران کے اہم دورے کے بعد عالمی توجہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی طاقتیں خطے کے احساس معاملات میں پاکستان کو ایک قابل اعتبار ثالث کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو تیاریاں، ایک غیر معمولی منظر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ابھی تک کسی باضابطہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اسلام آباد میں جاری سرگرمیاں اس بات کا واضح اشارہ دے رہی ہیں کہ کوئی بڑا سفارتی ایونٹ پر توقع ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئی پی شخصیات کی آمد کے پیش نظر شہر کی اہم شہروں کو صاف اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ سڑکوں کے کنارے کو نئے رنگ سے سجایا گیا ہے۔ سی ڈی اے نے خصوصی طور پر لینڈسکیپنگ کا کام کیا ہے۔ ریڈ زون کے دفاتر کو عارضی طور پر بند رکھنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ ٹریفک کے متبادل راستے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام اقتدامات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی اہم عالمی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ پاکستان کا جو ابھرتا ہوا کردار ہے، پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان نے جو سفارتی سرگرمیاں انجام دی ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ پاکستانی قیادت نے نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتبار جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے چند جو پہلو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں متحرک فریقین کا اعتبار حاصل کرنا، بیک چینل مذاکرات کو جاری رکھنا، جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنا، عالمی برادری میں مثبت امیج جو بنانا، یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ امریکہ اور ایران ایک پیچیدہ تنازع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ تاہم
حالیہ جنگی صورتحال نے اس کشیدگی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا جہاں مکمل جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. جو ان کے ڈفرنسز ہیں ایران کے اور امریکہ کے، وہ ہے کہ خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کا مسئلہ، آبنائے ہرمز پر کنٹرول، علاقائی اثر و رسوخ کی جنگ، لبنان اور دیگر ممالک میں پراکسی تنازعات. یہ تمام عوامل جو ہیں مل کر ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کرتے ہیں جسے حل کرنا آسان نہیں. جنگ بندی جو ہے وہ ایک عارضی سکون ہے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وین کے اچانک دورے کے اختتام کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ مذاکرات رک گئے، مگر حقیقت اس کے برعکس بیک چینل رابطوں کے ذریعے مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہے، جن میں پاکستان نے بہت ہی ایک اہم کردار جو ہے ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا بیانات نے یہ تاثر دیا کہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگر زمینی حقائق اس سے مختلف. جنگ بندی کے باوجود جو ہے لبنان میں کشیدگی برقرار ہے، آبنائے ہرمز پر اختلافات موجود ہے، دونوں ممالک کے بیانات سخت ہیں. یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ امن ابھی مکمل طور پر قائم نہیں ہوا ہے. پاکستان کی کوششیں جو ہے ایک تاریخی موقع ہے. پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ تاریخ رقم کر سکتا ہے. اگر اسلام آباد، امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. ایک مجھے سیکنڈ دیجیے، میں یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں. O centro desta notícia não é apenas a abertura de Hormuz. O centro é outro, e é mais grave. O regime iraniano entrou numa briga aberta por comando, com a Guarda Revolucionária Islâmica avançando sobre o coração do poder, enquanto a Marinha dos Estados Unidos mantém pressão direta no ponto mais sensível da crise. Por que isso importa tanto? Porque regimes assim sobrevivem de 3 pilares: medo, comando e aparência de unidade. Se a Guarda تو یہ تو تھی ہماری ہوگا ہم آپ کو جو بات کر O رہے centro desta notícia não é a اب یہ ہے کہ ہم پروگرام کو O centro desta notícia não é apenas a abertura de Hormuz. O centro é outro, e é mais grave. O regime iraniano entrou numa briga aberta por comando. کچھ ٹیکنیکل سی پرابلم ہوتی ہیں تو ان کا جو کرنا ہوتا ہے. برکیف بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوششیں جو ہے ایک تاریخی موقع تھا. پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ تاریخ رقم کر سکتا ہے. اگر اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت جو ہے وہ کامیابی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اب پاسبلٹی ہیں اس کے سکسیس کی اور کامیابیوں کی، پاکستان کا عالمی سطح پر وقار میں اضافہ ہوگا. یقینی طور پہ مشرق وسطی میں امن کا قیام ہوگا، عالمی معیشت جو ہے وہ اس میں استحکام پیدا ہوگا، توانائی کے بحران میں کمی ہوگی. اور یہ تمام فوائد اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کوئی انتہائی اہم ہے. چیلنجز اور رکاوٹیں جو ہیں اگرچہ مذاکرات کافی آگے بڑھ چکے ہیں مگر ابھی بھی کئی رکاوٹیں باقی ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ اعتماد کا فقدان جو ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی عدم اعتماد جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. علاقائی دباؤ جو ہے، دیگر ممالک بھی اس تنازع میں اپنے مفادات رکھتے ہیں جو مذاکرات کو متاثر کر سکتے ہیں. داخلی سیاست جو ہے، دونوں ممالک کی داخلی سیاست صورتحال بھی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیا یہ ہے کہ مستقل امن ممکن ہے؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ کیا واقعی مستقل امن ہو سکتا ہے. اس کا جواب آسان نہیں، مگر کچھ عوامل امید دلاتے ہیں. عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، معاشی حالات جنگ کے متحمل نہیں، عوامی سطح پر امن کی خواہش موجود ہے، پاکستان جیسے ثالث موجود ہے. یہ تمام عوامل جو ہیں ایک مثبت نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
اور پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ اگرچہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں تو پاکستان کو کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلاً کہ معاشی اگر طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، تجارت کے نئے موقع پیدا ہوں گے، سی پیک جیسے منصوبوں کو تقویت ملے گی. سفارتی جو بینیفٹس ہے وہ عالمی سطح پر مقام جو ہے مضبوط ہوگا. مشکل میں ثالثی کے مواقع، مزید مواقع جو ہے وہ ملیں گے، اور اس میں سیکیورٹی جو فوائد جو ہو سکتے ہیں کہ خطے میں استحکام ہوگا، دہشت گردی میں کمی ہوگی. عوامی جو رد عمل ہے وہ پاکستان عوام جو ہے اس صورتحال کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر پاکستان کی سفارتی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے. لوگوں کی امیدیں ہیں آگ اور بارود کے بیچ اسلام آباد جو ہے وہ فیصلہ کن میدان بنا ہوا ہے. امریکہ، ایران اور اسرائیل کی خطرناک کشمکش کا آخری معاملہ ہے. دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک معمولی غلطی بھی عالمی سطح پر تباہی کا سبب بن سکتی ہے. مشرق وسطیٰ جو پہلے ہی دہائیوں سے کشیدگی، جنگوں اور طاقت کے کھیل کا مرکز رہا ہے، ایک بار پھر عالمی سیاست کے طوفان کا مرکز بن چکا ہے. امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو غیر یقینی صورتحال میں مبتلا کرتی ہے. ایسے میں ایک غیر متوقع کردار جو سامنے آیا ہے وہ ہے پاکستان کا، اور خاص طور پر اس کا دارالحکومت اسلام آباد جو اب عالمی سفارتکاری کا مرکز بنتا جا رہا ہے. جو مشرق وسطیٰ ہے وہ بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کو اکثر بارود کا ڈھیر کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے. وہاں مذہبی، سیاسی اور معاشی مفادات اس قدر گہرے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ تنازعات شدت اختیار کر سکتے ہیں. ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، جبکہ امریکہ طویل عرصے سے اسرائیل کا قریبی جو اتحادی ہے. ایران اپنے جوہری پروگرام اور علاقہ یسر رسوخ کے باعث عالمی طاقتوں کی نظروں میں ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے. دوسری جانب امریکہ خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتا رہا. یہی تینوں قوتیں آج ایک ایسی کشمکش میں الجھی ہوئی ہیں جس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں. حالیہ کشیدگی جو ہے وہ جنگ کے سائے میں اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ حالات جو ہے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ مکمل جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. خلیج فارس میں کشیدگی، آبنائے ہرمز پر تنازع اور لبنان اور دیگر علاقوں پر پراکسی جنگوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا. ایران نے اپنے دفاعی اقدامات میں اضافہ کیا ہے، اسرائیل نے ممکنہ حملوں کی تیاری شروع کی ہے، امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے. یہ تمام اقدامات جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال کتنی جو ہے وہ خطرناک ہو چکی ہے. یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے. اس میں یہ ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان کا کردار بھی ہے کہ سامنے آیا ہے، اور ایک پیش رفت ہے کہ پاکستان جو ماضی میں بھی کئی عالمی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کر چکے ہیں، پھر ایک بار پھر عالمی سطح پر اہمیت حاصل کر رہا ہے. وزیر اعظم کے حالیہ دوروں اور عسکر قیادت کی سفارتی سرگرمیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار عالمی کھلاڑی بھی. پاکستان نے جو ہے وہ دونوں فریقوں سے رابطے قائم کیے، بیک چینل مذاکرات کو فروغ دیا، جنگ بندی میں اہم جو ہے کردار ادا کیا. ان تمام اقدامات اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان امن کے قیام میں بہت ہی سنجیدہ ہے. اسلام آباد اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. شہر میں غیر معمولی سرگرمیاں جاری ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سفارتی ایونٹ ہونے والا ہے. سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں، شہروں کی جو خوبصورتی ہے ان کو بڑھایا گیا ہے، VIP پروٹوکول کی تیاری ہے. ان سب بات کی علامت ہے کہ اسلام آباد ایک تاریخی لمحے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اچھا، تھوڑی سی بات کرنی ہے جو امریکہ، ایران اور اسرائیل تین زاویے ایک تنازع. امریکہ کا بنیادی مقصد خطے میں استحکام، اپنے اتحادیوں کا تحفظ ہے. وہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتا ہے. ایران خود جو ہے وہ خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے. وہ اپنے دفاعی اور جوہری پروگرام کو اپنی خود مختاری کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے ایران کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور کسی بھی قیمت پر اسے روکنے کے لیے تیار ہے. یہ تینوں نقطۂ نظر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جس سے تنازع مزید جو ہے پیچیدہ ہو جاتا ہے.
حالیہ جنگ بندی نے وقتی طور پر کشیدگی کو کم کیا ہے، مگر یہ مستقل حل نہیں ہے۔ زمینی حقائق اب بھی خطرناک ہے۔ لبنان میں جرفیں جاری ہیں، اب نئے حرمز پر تنازع برقرار ہے، بیانات پہ سختی کم نہیں ہو رہی، اور یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان اس تنازع کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتکاری ہوگی، اور عالمی سطح پر اس کے وقار میں اضافہ ہوگا، معاشی مواقع میں بہتری پیدا ہوگی، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، اور خطے میں استحکام ہوگا۔ یہ وہ فوائد ہیں جو پاکستان کو ایک نئی بلندی پر لے جا سکتے ہیں۔ چیلنجز جو ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے، اگرچہ امیدیں موجود ہیں، مگر چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گہرا عدم اعتماد ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے۔ علاقے جو سیاست جو ہے اس میں دیگر ممالک بھی، خلیجی ممالک جو ہیں، اپنے مفادات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ داخلی دباؤ جو ہے ہر ملک کے اندر جو سیاسی حالات پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سوال یہی آتا ہے کہ کیا واقعی مشکل امن قائم ہو سکتا ہے؟ جواب بہت پیچیدہ ہے، مگر امید موجود ہے۔ عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، معاشی حالات جنگ کی اجازت نہیں دیتے، عوام امن چاہتے ہیں، یہ عوامل مثبت نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر یہ تنازع حل ہو جاتا ہے تو اس کے عالمی اثرات ہوں گے، تیل کی قیمتوں میں استحکام ہوگا، عالمی معیشت میں بہتری آئے گی، جنگی خطرات پہ کمی ہوگی، اور یہ سب دنیا کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام اس صورتحال کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، انہیں امید ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتی ہیں تو تاریخی معاہدہ ممکن ہے، خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور دنیا کے جیسے ہم سن رہے ہیں کہ دوسرے لیڈر بھی ہیں، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے چائنا، دوسرے عالمی جو لیڈرز جو ہیں، رشیا، یہ بھی پاکستان میں اسلام آباد میں اس معاہدے کے موقع پہ ان کی خبریں ہم سن رہے ہیں کہ موقع پہ موجود ہوں گی، اور اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے اور جنگ کا خطرہ بھی برقرار رہے گا۔ تو آخر میں یہی ہے کہ پاکستان اس وقت تاریخی موقع دہانے پر کھڑا ہے۔ اسلام آباد صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک امید کی علامت بن چکا ہے۔ امن، استحکام اور عالمی تعاون کی امید ہے۔ آگ اور بارود کے بیچ کھڑا پاکستان اگر امن کا راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف اس کی سفارتی کامیابی ہوگی بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال جو بن جائے گی۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی چاہیں گے، اور آنے والے چند دنوں میں بہت اہم ہے، اگر تو یہ یقینی طور پہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پسند آیا تو آپ ہمیں جو ہے وہ اپنے لکھیں، یہاں پہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں کمنٹس دیں، ہم آپ کے کمنٹس کی ہمیشہ انتظار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے کل پھر آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ میڈل ایسٹ کی جب سے کرائسس چل رہے ہیں، ہم نے اسپیشل جو ہے ہم نے پروگرام کو ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں، اور جو اپڈیٹس ہوتی ہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے ان کو اپڈیٹ پہنچاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان خاور یوسف کو لائیو وتھ خاور یوسف میں سے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے اور کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔